ہم لمحہ بلمحہ اس ساعت کے اس گھڑی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں جس گھڑی میں، جس ساعت میں، جس وقت میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جلوہ گر ہوئے۔ ہمارے امام نے فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی، جس بابرکت گھڑی میں طیبہ کے چاند ہمارے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس دل افروز ساعت پہ بھی لاکھوں سلام۔ وہ ساعت، وہ لمحہ، وہ سیکنڈ، وہ گھڑی، جس گھڑی میں، جس لمحے میں ہمارے آقا تشریف لائے، وہ دل افروز، دل کو خوش کرنے والی، ہر مسلمان اس گھڑی سے بھی، اس سیکنڈ سے بھی، اس لمحے سے بھی خوش ہے جس لمحے میں سید عالم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضور کی ذات تو بہت وراء الورا ہے، آپ کی شان عظمتیں بہت بلند ہیں۔ ہم تو اس گھڑی کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں، اس سیکنڈ کو بھی سلام کرتے ہیں، ایک سلام نہیں لاکھوں سلام بھیجتے ہیں جس گھڑی میں سید عالم دنیا میں تشریف لائے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا، غفلت تھی، جہالت تھی، لوگ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی نے چاند کو خدا مان لیا، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے ستاروں کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کی پوجا کی، کسی نے بہتے ہوئے پانی کی پوجا کی، کسی نے درخت کو اپنا معبود مانا، کسی نے پتھر کو اپنا معبود مانا، کسی نے اپنے ہی ہاتھ سے بت بنا کر اسی کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ وہ جہالت کا زمانہ، وہ وقت جب اللہ کی معرفت تو دور کی بات، انسان کو اپنی معرفت اور اپنی پہچان ہی نہیں تھی کہ میں کیا ہوں، میرا کیا مقام ہے۔ اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، عزت اور کرامت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا تھا، لیکن انسان اپنا وقار، اپنی عزت خود کھو بیٹھا تھا۔ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات کی ساری چیزیں میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں یا میرے رب ہیں۔ یہ وہ چاند، وہ سورج، وہ ستارے، وہ درخت، وہ مٹی، وہ پتھر جو انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے غلام بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ یہ سورج انسان کو روشنی دینے کے لیے، چاند انسان کو وقت بتانے کے لیے، یہ درخت انسان کو پھل دینے کے لیے، انسان کو سایہ دینے کے لیے، انسان کو لکڑی مہیا کرنے کے لیے، یہ پتھر انسان کے کام کاج کی ضرورت کے وقت کام آنے کے لیے، یہ ساری چیزیں، پانی ہو، ہوا ہو، یہ انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہر چیز کو بنایا ہے۔ لیکن انسان نے اپنا وقار کھو دیا تھا، انسان نے اپنی عزت گنوا دی تھی، انہی کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتا تھا، انہی کے سامنے عبادت کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے آ کر بتایا کہ جس کو تم خدا مان رہے ہو یہ خدا نہیں ہے۔ چاند کو خدا سمجھتے ہو، انگلی کا اشارہ کر کے چاند توڑ کر بتا دیا، جو کسی انسان کے تابع ہو وہ کسی کا خدا نہیں ہو سکتا، جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا کر بتا دیا، جو کسی انسان کی انگلی سے واپس پلٹ آئے، جو کسی انسان کے اشاروں کے تابع ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سارے معبودوں پر اپنا معجزہ ظاہر کر کے بتایا، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو تمہاری خدمت گزار ہیں، یہ تو تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تم ان کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تم اگر پیدا کیے گئے ہو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ درخت حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلامیاں پیش کرتے ہیں، چل کر آتے ہیں، آ کر حضور کو سلام کرتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھا، ہم دور دراز سفر پر گئے ہوئے تھے، جنگل تھا، راستے میں تھکاوٹ ہو گئی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر آرام نہ کر لیں۔ میں نے عرض کی حضور جیسے آپ کی مرضی ہو۔ فرماتے ہیں حضور تو سو گئے، لیکن میرے دل کے اندر خطرہ تھا کہ کوئی دشمن اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی جنگل کا درندہ، کوئی جانور حضور کو تکلیف نہ دے۔ فرماتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہوا نبی پاک کا پہرا دینے کے لیے۔ اب حضور آرام فرما ہیں، حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں میں سید عالم کا پہرا دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ہمارے قریب تھوڑا دور ایک درخت کھڑا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک وہی درخت اپنے آپ کو ادھر ادھر جھکاتا ہے، اپنی جڑیں زمین سے نکالتا ہے، زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ تک لاتا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ یہ کیسا ماجرا ہونے لگا ہے، لیکن اندر ادب یہ تھا کہ حضور کو جگانا، بیدار کرنا بھی میں نے گوارا نہ کیا کہ حضور اپنی مرضی سے جاگیں گے تو ساری بات بتاؤں گا۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں وہ درخت آیا حضور کے پاس،
تھوڑی دیر کھڑا رہا اور اپنی شاخوں کو ہلاتا رہا، جھومتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہی اپنی جڑوں پر، اپنی ہی شاخوں پر اپنے آپ کو گھسیٹ کر واپس چلا گیا اور اپنی جگہ پر واپس کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور جب بیدار ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی جگہ سے ہلا، آپ کی بارگاہ میں آیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر جھومتا رہا، پھر یہاں سے واپس جا کر اپنی جگہ پر واپس لگ گیا۔ اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتہ، میں تو سویا تھا۔ یہ نبی کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ نبی غفلت کی نیند نہیں سوتے۔ اللہ نے یہ علم کی شان عطا فرمائی تھی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتہ کیا تھا، تو ہی خود پوری بات بتا دے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے فرمایا اسی درخت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رب سے اجازت مانگی، یا اللہ تیرا محبوب ہمارے جنگل میں آیا ہے، یا اللہ مہربانی فرما مجھے اجازت دے، میں جا کر تیرے محبوب کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ درخت مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ تو وہ درخت جس کے سامنے انسان جھکتے تھے زمانہ جاہلیت میں، میرے آقا نے اپنی بارگاہ میں بلا کر بتا دیا یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تو تمہارے نبی کے غلام ہیں۔ پتھر حضور کے غلام ہیں، حضور کی غلامی کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر جو نبی پاک کے گھر مبارک کی گلی کے کونے میں پڑا ہوتا تھا، جب بھی رسول اللہ بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بعثت سے پہلے حضور کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو پتھر بھی آپ کے غلام ہیں۔ بلکہ حضور کے ایک صحابی تھے قبیلہ بنو حنیفہ کے، امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، دیہاتی تھے، بدو تھے، لیکن حضور کی بارگاہ میں جب بھی کسی بت کا ذکر ہوتا یا کوئی قرآن کی آیت بت کے بارے میں نازل ہوتی تو وہ صحابی اچانک مسکرا پڑتے۔ ایسا معاملہ کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن نبی پاک نے پوچھ لیا کہ جب بھی کسی بت کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے یا کوئی بات ہماری مجلس میں ہوتی ہے تمہاری بلا اختیار ہنسی نکل جاتی ہے، مسکراتے کس بات پر ہو؟ پھر اس بدو اس صحابی نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی بے وقوفی پر ہنستا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اب وہ بدو کہنے لگا، وہ دیہاتی صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہمارے علاقے کی ایک بوڑھی عورت تھی جو ستو کے بت بناتی تھی۔ ستو جو ہم پانی میں گھول کر پیتے ہیں، گرمیوں میں شربت پیتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ کھجور اور ستو کو ملا کر مضبوط ایک بت بناتی تھی ہمارے علاقے کی عورت۔ عام طور پر بت بنتے تھے مٹی کے یا پتھر کے، لیکن وہ بت بہت مشہور ہو گیا کہ ستو کا بنتا ہے۔ وہ جو بتوں کے پجاری تھے وہ ہمارے علاقے کی اس بوڑھی عورت سے آ کر وہ ستو کا بت خریدتے تھے اور بڑا مشہور ہو گیا اور لوگوں میں بڑا فیمس تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ ستو کا بت میں نے بھی خرید لیا۔ میں نے کہیں سفر پر جانا تھا، میں نے وہ ستو کا بت اپنے پاس رکھا کہ راستے میں اس کی پوجا پاٹ کروں گا، رام رام کروں گا، جو بھی ان کا طریقہ تھا اسی کی عبادت کروں گا۔ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اب میں سفر پر تھا، دوران سفر جنگل آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، میں مجبور ہو گیا، وہ جو میرا خدا تھا جس کی میں عبادت کرتا تھا اپنے ہی خدا کو جھول کر پانی کے اندر گھول کر اپنے ہی خدا کو ستو بنا کر میں پی گیا۔ وہ بتانے لگا یا رسول اللہ میں کیسا بے وقوف تھا کہ وہ مجھ سے اس کا انجام کیا ہے اور وہ میرا خدا مجھ سے بدلہ کیا لے گا میں اس سے بھی بے خبر تھا۔ یعنی مجھے یہ ڈر بھی نہیں لگا کہ اس کو میں اپنا خدا سمجھتا ہوں، مجھ سے بدلہ بھی نہ لے لے اور مجھے کہیں جہنم میں بھی نہ ڈال دے، میں اپنے ہی خدا کو کھا پی رہا ہوں۔ تو وہ صحابی ہر وقت مسکرا دیتے تھے جب کسی بت کا ذکر ہوتا تھا۔ تو ایسا جہالت کا زمانہ، ایسے اندھیرے کے اندر وہ لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ذات اس لائق ہے جس کو سجدہ کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ ایک کافر ہے، انگریز ہے تو وہ انگریز، لیکن اس نے اپنی تحقیق کے اندر یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور ہر نبی نے ایک ہی بات کی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہر نبی کا جو دعوت کا پیغام تھا پہلا یہی تھا کہ ایک رب ہے جو اس لائق ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ وہ کافر ہو کر کہتا ہے اگر 1,00,000 کے قریب لوگ دنیا میں تشریف لا کر انسانیت کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں
اور ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں، اور ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی نہیں ہیں۔ ان کے دوران 500 سال کا، 200 سال کا، ہزار سال کا وقفہ ہے۔ اگر سارے نبی آ کر ایک بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سارے نبی اپنی اس بات میں ضرور سچے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جو پہلا مقصد تھا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ساری انسانیت کو پھیرنا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، جتنے بھی معبود تھے سب باطل تھے۔ جب مکہ شریف فتح ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور حضور چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، جدال نہ ہو، قتال نہ ہو۔ یہ حرم ہے، یہ عظمت والا گھر ہے، یہ امن والا گھر ہے، یہاں قتال اور جہاد نہیں ہونا چاہیے۔ اب عبداللہ بن رواحہ کو ایک لشکر دیا گیا، خالد بن ولید کو ایک لشکر دیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا لشکر صحابہ کرام کا ہے۔ کچھ صحابہ ایک راستے سے داخل ہو رہے ہیں، دوسرے راستے سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کا رعب کافروں پر اتنا ڈالا کہ سارے کے سارے کافر مسلمانوں کو دیکھ کر بھاگ گئے، اور وہاں حرم مکہ کے اندر کوئی بڑی جہاد اور بڑا قتال اور قتل و غارت نہیں ہوا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ کعبہ شریف کے اندر جو 360 بت کافروں نے رکھے ہوئے تھے، فرمایا سب سے پہلے ان بتوں کو اتارو اور ان کو توڑو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام تھا۔ مجموع الزوائد میں روایت ہے، بڑی پیاری ہے، جب 360 بت کعبہ شریف کے اندر لٹکے ہوئے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ ان کو اتار کر توڑو اور پھینکو۔ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے بلایا، آپ نے فرمایا کہ اے علی نیچے بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پر سوار ہوتا ہوں اور تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر بتوں کو اتارتا ہوں۔ حضرت علی نیچے بیٹھے، میرے آقا حضرت علی کے کندھوں پر جب سوار ہوئے تو حضرت علی نے معذرت کر لی، حضور میں آپ کو نہیں اٹھا سکتا، نبوت کا بوجھ وہ تو حضرت صدیق اکبر کی شان ہے کہ غار سور ہے اور ہجرت کی رات ہے، پوری پہاڑی کو چڑھ کر اللہ کے نبی کو کندھوں پر اٹھا کر غار سور تک لے گئے، لیکن حضرت علی نے معذرت کر لی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا، پھر مولا علی کی شان، آپ نے فرمایا اچھا اے علی میں نیچے بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا۔ چونکہ کعبہ شریف جنہوں نے زیارت کی ہے، دیواریں انسان کے قد سے اونچی ہیں، جس نے دیکھا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ مجھے بھی زیارت نصیب فرمائے، آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ تو انسان کے قد سے اونچی دیواریں ہیں۔ اب حضرت علی میرے آقا کے کندھوں پر سوار ہیں اور اوپر سے بت اتار کر نیچے پھینک رہے ہیں، ان کو توڑا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے ویسے ہی پوچھ لیا، حضور نے فرمایا علی بتاؤ تو صحیح تمہارا ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے؟ حضور تو یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اوپر تک جا بھی رہا ہے یا میں تھوڑا اور اوپر ہو جاؤں۔ حضرت علی سے میرے آقا نے پوچھا اے علی کہاں تک ہاتھ جا رہا ہے؟ حضرت علی نے کمال جواب دیا۔ مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے لکھا، حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ہاتھ اب اتنا بلند ہو گیا ہے، اگر میں چاہوں تو اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لوں، یعنی جس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ مولا علی میرے آقا کے کندھوں پر چڑھے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پوچھ رہے ہو کتنا بلند ہو گیا ہوں؟ آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر مجھ علی کا یہ مقام ہو گیا ہے، اگر میں اب چاہوں تو رب کے عرش کے پائے کو پکڑ سکتا ہوں، وہ عرش جو 7 آسمانوں سے پار ہے۔ میرے آقا سید الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ وہ شخصیت جس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے اس کا یہ مقام ہے۔ تو رسول اللہ کی عظمتیں تو وراء الورا ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کہا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر یا رسول اللہ، اللہ کے بعد جس کی عظمتیں ہیں، جس کی شانیں ہیں، وہ آپ کی ذات ہے۔ تو جس کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے، نبی پاک کے ساتھ ہو جائے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، ہر چیز کو اللہ پھر عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک گو ہے، چھپکلی سے بڑا جانور ہے گو، میرے آقا کی بارگاہ میں جب آیا تو وہ بھی بولنے لگا۔ معجم الکبیر کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ روایت کئی مرتبہ آئی۔ ایک دیہاتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا جو شکاری تھا، شکار کرتا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے پوچھا یہاں کون بیٹھے ہیں؟ رش لگا ہوا ہے۔ تو بتانے والے نے بتایا تمہیں نہیں پتا مکہ میں جس نبی نے اعلان فرمایا تھا وہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے ہیں، یہ انہی کے صحابہ ہیں، انہی کی مجلس ہے، وہی تشریف فرمائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاقبل علی رسول اللہ، وہ شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، وہ شکاری اور گوہ کو شکار کر کے وہ وہیں سے گزر رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے آ کر کہا یا محمد واللہ لا آمن بکا حتی
حتی یؤمن بک ھذا الدب، اللہ کی قسم اس وقت تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس نے بڑی سخت شرط رکھ دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فاخرج الدب من کمہ، اس نے اپنی کم میں، کم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے جو بازو رکھتے تھے عرب کے اندر، آستینیں رکھتے تھے، اس نے اسی اپنی قمیض کے اندر ہی اس گو کو رکھا ہوا تھا، اس نے اس کی دم سے پکڑا اور کھینچ کر حضور کے سامنے پھینکی اور کہا کہ جب تک یہ آپ پر ایمان نہیں لاتی تب تک میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب صحابہ حیران ہیں کہ عجیب شرط رکھ دی اس نے، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فطرحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے سامنے پھینکی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس دیہاتی کو چھوڑ دیا، اس گوہ اس جانور سے کلام کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام فقال رسول اللہ یا دبو، جب حضور نے اس کو مخاطب کیا یا دبو تو صحابہ فرماتے ہیں کہ فتکلم الدب بلسان عربی مبین، اس گوہ نے ایسی زبان کے اندر کلام کیا جو ہم سب کو سمجھ آ رہا تھا، عربی زبان کے اندر فصیح زبان میں وہ گوہ کلام کرنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو مخاطب کیا اس نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے سب سے پہلے پوچھا فقال له رسول اللہ من تعبد، فرمایا کہ بتا تو گوہ ہو کر، جانور ہو کر کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب حضور نے پہلا سوال رب کی توحید کا کیا، فرمایا بتا تو کس کو پوجتی ہے، تو کس کے سامنے جھکتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس گوہ نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ گوہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، جس کے لیے ہر طرف سمندر کے اندر راستے ہی راستے ہیں، جس کی رحمت جنت ہے، جس کا عذاب جہنم ہے، یہ رب جس کی یہ شانیں ہیں، میں صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ قالا فمن انا یا دبو، فرمایا اچھا تو نے اللہ کے بارے میں تو بتا دیا کہ رب کی یہ شانیں ہیں، تو وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے، اب بتا میں کون ہوں؟ حضور نے اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی اس اعرابی کے کہنے پر اس جانور سے مانگی، تو جب اس جانور سے مانگی تو گوہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، اس نے میرے آقا کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، صرف نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ختم نبوت کی بھی گواہی دی۔ تو پتہ چلا جو صرف ہمارے آقا کو نبی تو مانتا ہو، آخری نبی نہ مانتا ہو، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب اللہ کے نبی کو رسول بھی مانے اور آخری رسول مانے۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر ہمارے آقا تشریف لائے، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب اس نے یہ کہا قال الاعرابی، اب وہ دیہاتی جس نے یہ شرط رکھی تھی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ پکے سچے برحق اللہ کے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا اس نے اگلی جو بات کی ابھی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا لطف آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ایمان لایا ہوں وہ کیسے ایمان لایا؟ وہ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ اس نے کہا آمنت بک بشعری و بشری و داخلی و خارجی و سری و علانیتی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم کا ہر بال آپ پر ایمان لایا، میرے جسم کے ہر عضو کا چمڑا آپ پر ایمان لایا، میرے اندر کا ہر عضو آپ پر ایمان لایا، میرے باہر کا ہر عضو آپ پر ایمان لایا، میں اندر سے بھی مومن ہوا باہر سے بھی مومن ہوا۔ وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا ہر بال آپ پر ایمان لے آیا، میرے جسم کا ہر ٹکڑا آپ پر ایمان لے آیا، آمنت بک بسری و علانیتی، اندر باہر سے میں مومن ہو گیا۔ میں نے آپ کی یہ شان دیکھ لی کہ آپ کی نبوت کی گواہیاں تو جانور بھی دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ہداکا، الحمدللہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے تجھے ہدایت دی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، دیتا اپنے نبیوں کے ذریعے ہے، ہدایت دیتا اللہ ہے لیکن نبیوں کے ذریعے دیتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم علمہ رسول اللہ سورۃ الفاتحہ وقل هو اللہ احد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھا کر پھر بھیجا کہ نماز بھی تو پڑھنی ہے نا، سورۃ فاتحہ بھی آنی چاہیے، کم از کم سورۃ اخلاص بھی آنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شانیں جو عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی، میں نے چند واقعات احادیث سے بیان کیے، چاہے پتھر ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے زمین و آسمان کا جو کچھ بھی ذرہ ذرہ ہو، رسول اللہ کی نبوت کی گواہیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا تھا کہ کائنات کے اندر
چند سرکش جنوں اور چند سرکش انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز مجھے اللہ کا رسول جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے۔ صرف چند بدبخت انسان ہیں اور چند بدبخت جنات ہیں، فرمایا ان کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، صرف جانتا ہی نہیں بلکہ مجھے مانتا بھی ہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہیں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی العالمین ہے، یہاں بھی العالمین ہے۔ پتہ چلا جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ہمارے آقا کی رسالت ہے۔ ساری کائنات کا اللہ رب ہے اور ساری کائنات کے ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گئے۔